اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سلسلہ درس کا آج تیسرا سیشن رمضان المبارک کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ کل پہلی اور دوسری رمضان کے حوالے سے اور دوسری رمضان میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کے ثواب کے حوالے سے بات ہوئی۔ ساتھ ساتھ ہم نے روزے کی کتنی قسمیں ہیں، اللہ کو راضی کرنے والا روزہ، اللہ کی ناراضی حاصل کرنے والا روزہ، ایک صوم مرضی اور صوم غیر مرضی کے نام سے کل ہم نے تفصیل سے بات کی۔ آج فرماتے ہیں کن کن امور سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ والصوم هو الکف عن المفترات، شاہ سید محمد نور بخش نور اللہ مرقدہ علی اللہ مقامہ فرماتے ہیں روزہ کسے کہا جاتا ہے، روزے کی تعریف کیا ہے؟ فرماتے ہیں هو الکف عن المفترات، روزہ توڑنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اپنے آپ کو روک کے رکھنا، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ اب روزہ توڑنے والی چیز یعنی مفطر کیا ہے؟ وہی الاکل والشرب، کھانا اور پینا، ان دونوں چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وما فی حکمها، اور اس کے علاوہ ہر وہ چیز جو کھانے پینے کے حکم میں شامل ہوتی ہے، یعنی چیز کھانے والی نہیں ہے، چیز پینے والی نہیں ہے، کوئی بھی چیز آپ کے حلق سے اگر نیچے اتر جائے تو وہ بھی مفطر کہلائے گی، وہ چیز، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی کل شیء یوصل الی الحلق متعمدا، جان بوجھ کر کسی چیز کو، چاہے وہ چیز کھانے والی چیز ہو، کھانے والی چیز نہ ہو، دونوں صورتوں میں آپ اس کو اپنے حلق تک آپ پہنچا دیں، وہاں سے گزار لیں پیٹ کی طرف۔ ان امکن تعدیتہ من الحلق، شرط یہ ہے کہ اس چیز کو آپ حلق سے روک سکتے تھے، اس کو پیٹ میں جانے سے روکا جا سکتا تھا، اس کے باوجود وہ حلق سے گزر کر پیٹ کی طرف وہ چیز چلی گئی، اس کا مطلب ہے آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ يُوصَلُ إِلَى الْجَوْفِ، نہ صرف وہ حلق سے گزرے بلکہ وہ آپ کے پیٹ تک پہنچے۔ ان امکن تعدیتہ من البطن، بشرطے کہ اس چیز کا آپ کے پیٹ تک جو ہے پہنچنے سے بچا جا سکتا ہو، اس چیز کو روکا جا سکتا ہو، اس کے باوجود آپ نے نہیں روکا، پیٹ تک وہ چیز پہنچ گئی، تو یہ کھانے پینے میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ والجماع، شرعی طور پہ اپنی منکوحہ جو ہے خاتون کے ساتھ شرعی تعلق قائم کرنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وما فی حکمہ، پھر ہر وہ کام جو اس جماع کے حکم میں آ جائے، یعنی جو تعلق جو قائم کرے انسان کسی دوسرے انسان سے، چاہے شرعاً اس کا جواز ہو، شرعاً اس کا جواز نہ ہو، دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وما فی، یعنی وما فی حکم ہی، ہر وہ کام جو اس جماع کے حکم میں ہو، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی کل فعل یستمنی بہ، ہر وہ کام جس سے انسان کا جوہر حیات کا اخراج ہو۔ والقیء، یعنی قے کرنا، متعمداً، جان بوجھ کر، قے کرنا یعنی الٹی کرنا، جان بوجھ کے الٹی کرنا۔ ایک تو انسان کو کسی بیماری کی وجہ سے یا طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ایک الٹی، ایک بے اختیاری میں، اضطراری حالت میں، اس کے اپنے اختیار کے بغیر ایک یعنی قے کا مسئلہ آتا ہے، وہ نہیں، جان بوجھ کے قے کرنا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن مُتَعَمِّدًا، اگر وہ جان بوجھ کے وہ قے آپ نے الٹی اگر نہ کی ہو
ولم یرجی من الحلق الی المیدۃ، اور وہ آپ کے منہ سے وہ میدے کی طرف دوبارہ واپس حلق پار کر کے دوبارہ نہ چلا جائے، تو اس وقت لا باس بھی، اس وقت روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک اضطراری حالت میں کہ آپ کی مجبوری میں کہ آ جائے، آپ کے اختیار کے بغیر آ جائے، تو وہ آپ منہ میں جیسے ہی آئیں اس کو آپ باہر پھینک دیں، تھوک دیں، تو آپ کے روزے کو کوئی اثر نہیں پہنچتا۔ یہ اس صورت میں جب آپ نے اپنی مرضی سے قے نہ کی ہو۔ اگر آپ نے اپنی مرضی سے کی ہو، زبردستی آپ نے اپنے یعنی یہ الٹی کی جو صورت پیدا کی ہو، تو ایسی صورت میں الٹی سے روزہ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ 4 چیزیں ہو گئیں، ایک تو کھانا اور پینا، جماع کرنا اور قے کرنا، ان 4 چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کو کہتے ہیں مفطرات، روزہ توڑنے والی چیزیں ہیں، یعنی وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ 2 کا تعلق 3 کا تعلق آپ کے حلق سے کہ کھانا پینا اور قے آنا، اور جماع کا تعلق جو ہے آپ جو شدید جو تعلق ہے اس سے بھی آپ کو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ 4 مفطرات ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کا نام روزہ ہے۔ صوم یعنی روزہ رکھنا کسے کہتے ہیں؟ ان 4 چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم کفارہ اور مسنون امور کے بارے میں کل آپ کی گوش گزار کریں گے۔ تیسرے رمضان کی دعا اور اس کا ثواب، اگر رمضان کی 3 تاریخ کو کوئی روزہ دار روزہ رکھ کر اس دعا کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت میں ایک انتہائی خوبصورت روشن مکان بنائے گا، جس میں 70 بالا خانے ہوں گے، اور ہر بالا خانے کے نیچے ایک ایک تخت ہوگا، اور ہر تخت پر چاند سورج سے بھی روشن ایک ایک نور ہوگا، اور درگاہ خداوندی سے نور لے کر ایک فرشتہ اس کے پاس آیا کرے گا۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ وابعدنی فیہ من التمویہ واجعل لی فیہ نصیبا من کل خیر ینزل فیہ بجودک وکرمک یا اکرم الاکرمین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار اس ماہ میں مجھے ذہن اور بیداری عطا فرما، اور دوسروں کو دھوکہ دینے سے مجھے بچائے رکھ۔ تیرے جود و کرم سے اس ماہ مبارک میں نازل ہونے والی تمام نیکیوں میں سے میرے لیے حصہ مقرر فرما، اے سب سے زیادہ رحم والے تیری رحمت کا واسطہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔